www.darsequran.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت بیان کی گئی تھی اور تکبیر تشریق کا حکم بتایا گیا تھا. تکبیر تشریق کا وقت آنے والا ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے. مردوں کو بھی اہتمام سے یہ تکبیر کہنی چاہیے، چاہے کوئی فرض نماز جماعت سے پڑھیں یا اکیلے بغیر جماعت کے نماز پڑھیں، اور چاہے اقامت کی حالت میں پڑھیں اور چاہے سفر کی حالت میں پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے. اور عورتوں پر بھی واجب ہے. عورتوں کو زیادہ توجہ اور دھیان سے اس واجب کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر انہیں بھول ہو جاتی ہے. اور اس بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ بھول سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق کمپوز کر کے یا لکھوا کر کے گھر میں جہاں نماز عام طور پر پڑھی جاتی ہے وہاں پر دیوار میں لگا لی جائے، اور تو جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد آ جائے گی. بیان کے ختم پر انشاءاللہ تعالی بعض احباب نے اس کو چھپوا دیا ہے، تو وہ آپ لے لیجئے اور اپنے گھر کے خواتین کو پہنچا دیجئے. اور عرفے کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے. عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو. جہاں بھی 9 ذی الحجہ آئے گی وہیں پر اس کی فضیلت بھی
ثابت ہوگی، اور اس کی 2 فضیلتیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا روزہ رکھنے کی برکت سے اجر و حدیث اللہ تعالی اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور رات کی فضیلت وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے کہ ہر شب کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس کے بعد بقرعید کی شب بھی بڑی مبارک رات ہے، اور یہ بھی عبادت کی رات ہے۔ شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملنے کے علاوہ بقرعید کی شب میں عبادت کا یہ ثواب الگ ہے، جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی خوفناکی، ہولناکی اور دہشت سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے یہ مبارک رات بھی آنے والی ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ذکر و عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھی، یعنی ان راتوں میں اس نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، دعائیں کی، تلاوت کی، نوافل پڑھے وغیرہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی ضرور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ان میں سے 3 راتیں ماہ ذوالحجہ میں ہیں۔ ایک 8 ذوالحجہ جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور ایک 9 ذی الحجہ کی رات جس کو عرفے کی رات کہتے ہیں۔ نمبر 3 بقرعید کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 شب برات 15 شعبان کی رات۔ یہ 5 راتیں ہیں جس میں جاگ کر عبادت کرنے سے آدمی لازماً جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ 3 راتیں اب آنے والی ہیں، اس لیے ہر رات بڑی قابل قدر راتیں ہیں، ہر رات بڑی قابل قدر ہے، ہر دن بڑا قابل قدر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ سے قربانی شروع ہو جائے گی، جو ان ایام کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور یہ قربانی دراصل سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جس کا ذکر ایک حدیث میں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے
عرض کیا اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، یعنی قربانی کرنے سے ہمیں کیا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ جن جانوروں کے جسم پر اون ہے اس کا کیا حکم ہے، کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کا حکم ہماری شریعت میں بھی اللہ پاک نے دے دیا ہے، جیسے سورہ انا اعطیناک الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، آپ سے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور جس چیز کا حکم قرآن شریف میں آ جائے وہ واجب ہوتی ہے، معلوم ہوا قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حضور کو اور حضور کے واسطے سے آپ کی امت کو اس کے کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، جس کا مختصر سا واقعہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل سچا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم ہوتا ہے کہ ویسا کیجیے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا مجھے حکم دے دیا ہے۔ چنانچہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا اور ان سے ان کی رائے لی کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور تابعدار ہوتے ہیں۔ تو جو ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب سنا کہ وہ مجھے ذبح کر رہے ہیں، تو سنتے ہی انہوں نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کر لیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، میں بھی تیار ہوں، انشاءاللہ میری طرف سے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، حالانکہ وہ چھوٹی عمر کے تھے، لیکن تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، جن پر بڑے بڑے امتحانات آئے، لیکن ان امتحانات میں وہ پورے اترے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رائے معلوم ہو گئی، تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور تیاری کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، ایک رسی لی، ایک چھری لی، اور ذبح کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے مینا تشریف لے گئے۔ تاکہ وہاں جا کر انہیں ذبح کریں۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک بہت ہی
لمبا میدان ہے جہاں پر حج کے دنوں میں حاجی قیام کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے خیمے وہاں پر لگے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے مینا کہتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ سے اس میں داخل ہوتے ہیں تو مینا میں داخل ہوتے ہی تھوڑے دور کے فاصلے پر وہ جگہ پہلے محفوظ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، جس کو منحر اسماعیل کہتے تھے۔ اب وہ جگہ توسیع میں آ گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے مینا میں داخل ہونے لگے تو شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بہکا نہیں سکتا تھا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے اس وقت جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے اور بچے تھے، اس لیے ان کو اس نے بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ یہ شیطان ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے 7 کنکریاں اٹھا کر اس کے ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ نہیں، جمرہ اولا کہتے ہیں اس کو، جمرہ اولا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آگے چلے، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ آگے چلے، تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ بہکانے لگا تو پھر آپ نے 7 کنکریاں اس کے ماری اور پھر زمین میں دھنس گیا۔ یہ جمرہ وسطیٰ ہے۔ پھر آگے چلے تو شیطان نے زمین نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنس گیا اور زمین نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ ہے جمرہ عقبہ۔ اس سے ذرا سا آگے پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ تھی جہاں لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ اور لٹا کر کے انہیں ذبح کرنے کی کوشش کی۔ تو تفسیری روایات میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے درخواست کی کہ ابا جان، ایک تو آپ میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ لیں تاکہ جب میں تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں، اور اس لیے بھی کہ جان نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی عرض کیا کہ آپ چھری تیز کر لیجئے تاکہ آسانی سے میرا گلا کٹ جائے اور روح نکل جائے اور مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا کر کے ان کے گلے میں چھری چلائی، لیکن چھری نے کام نہیں کیا، ان کا حلق کٹا نہیں، کیونکہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیتل درمیان میں حائل کر دیا۔ آپ پیتل کو کیا کاٹے، چھری خود ہی بھونٹی ہو جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوشش کی ذبح کرنے کی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ گلا نہیں کٹ رہا ہے اور ان کو ڈر بھی لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ابا جان پھر آپ مجھے الٹا لٹا کے کاٹیے، ذبح کیجیے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی، یا ابراہیم کا صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آواز دی تو انہوں نے اوپر دیکھا تو جبرائیل امین ایک مینڈا لیے ہوئے کھڑے تھے،
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں اس کا ذکر ہے، اور ہم نے ان کو ایک عظیم قربانی اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دی ذبح کرنے کے لیے۔ تو تفسیری روایات میں کہ یہ مینڈا وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربان کیا تھا۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح تو کرنے کی کوشش کی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک جنت سے مینڈا بھیج دیا، اس مینڈے کو انہوں نے ذبح فرمایا، تو اس کو پھر آپ نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد سے پھر یہ جانوروں کی قربانی شروع ہو گئی۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ذبح ہونے کی پوری کوشش کی، اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اللہ پاک تو دل کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ کس کی نیت کیسی ہے۔ یہ ہے قربانی کا واقعہ، اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اور حج میں جو منی میں 3 جگہ کنکریاں ماری جاتی ہیں جس کو جمرہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع تھی جمرات۔ جمرہ اولا پہلا جمرہ ہے جہاں پر کنکری ماری جاتی ہیں، جمرہ وسطی درمیانہ جمرہ ہے جہاں 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، جمرہ عقبہ آخری جمرہ ہے جہاں پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو یہاں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی 7 کنکریاں ماری تھی، اس لیے یہ عمل بھی ان کا اللہ تعالیٰ کے ایسا مقبول ہے کہ حج کے اندر ہر حاجی کو حج کے دوران یہاں پر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور کنکری مارنا واجب ہے۔ اگر کوئی کنکری بلا عذر معتبر نہ مارے تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل بھی مقبول، قربانی کا عمل بھی مقبول۔ بہرحال قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہر صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت پر، یعنی ہر اس مسلمان مرد عورت جس میں قربانی کرنے کی استطاعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کرنے کا یہ ثواب عظیم ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جانور کے جسم پر بال کتنے بے شمار ہوتے ہیں، اتنے بے شمار ہوتے ہیں کہ کوئی انسان ان کو گن بھی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے بدلے میں بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں، بے حساب نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ان بے شمار نیکیوں اور اجر و ثواب کے پیش نظر تو اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہ ہو تب بھی اس ثواب خاطر اگر وہ کر سکے تو کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر سال قربانی کے ایام گزرنے کے بعد پھر کوئی اور ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے آدمی اتنا بڑا ثواب حاصل کر سکے اور اتنی نیکیاں حاصل کر سکے۔ اسی طرح ایک حدیث میں قربانی کی یہ فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقرعید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں، کھروں کو لے کر کے آئے گا، اور یہ ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنے گی۔ اور نیز قربانی کا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔
اس حدیث سے بھی دو فضیلتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا عمل سب سے محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا. دوسرا یہ کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہو تو جو ہی اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. لیکن دو باتیں ضروری ہیں اس کے اندر. قربانی کے مقبول ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. نمبر ایک، نیت خالص ہو، قربانی کا عمل اخلاص سے کرے، یعنی اس میں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور ثواب حاصل کرنا پیش نظر ہو. بس دکھاوا اور نام و نمود نہ ہو، دکھاوا اور نام و نمود نہ ہو. بس یہ نیت ہو کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اور قربانی کا جو بڑا ثواب ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیں. نمبر دو، قربانی کا جانور جن پیسوں سے خریدے وہ حلال ہو، یا اگر بغیر پیسوں کے قربانی کا جانور حاصل ہوا ہے تو وہ ہو حلال، مال حلال سے حاصل ہونا چاہیے. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حرام مال تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے نہیں. حلال مال کھانے سے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، حلال مال کھانے سے تو فرض عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، حرام مال کھانے استعمال کرنے سے نفل عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، تو قربانی بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے قربانی کے جانور خریدنے یا لینے یا حاصل کرنے میں حلال ہونا ضروری ہے. حرام مال سے اگر کوئی حاصل کرے، جیسے کوئی کسی کا قربانی کا جانور چرا کر قربانی کرے تو چوری کے بکرے کی تھوڑی قربانی قبول ہوگی، الٹا گنہگار ہوگا، الٹا گنہگار ہوگا. اور جس کی چوری کی ہے اس کو بکرا واپس دینا ہوگا یا پیسے دینے واپس دینے پڑیں گے. تو بعض لوگ جانور چرا لیتے ہیں، بعض لوگ جانور زبردستی چھین لیتے ہیں، اور بعض حرام مال سے قربانی کے جانور خریدتے ہیں اور خوب مہنگا خریدتے ہیں اور پھر خوب دکھاتے ہیں، نمائش کرتے ہیں. تو بھائی دو شرطیں ہیں قربانی قبول ہونے کی، ایک اخلاص، دوسرے حلال مال کا استعمال. مال حلال سے قربانی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو ہی وہ قربانی کرے گا اور اس کا خون زمین پر گرے گا، گرتے ہی اللہ تعالیٰ کیا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنا بھی یہ بھی بڑا باعث اجر و ثواب عمل ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا. مطلب یہ ہے کہ نفلی قربانی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے بجائے اگر کوئی صلہ رحمی کرے گا تو صلہ رحمی کا بھی اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ قربانی کا بدل بن سکتی، کیوں قربانی واجب نہیں ہے، نفلی قربانی کر رہا ہے. لیکن صلہ رحمی کرنا یہ ایک واجب قربانی قائم مقام نہیں ہے اور اس کا بدل نہیں ہے. قربانی تو کرنی ہی ہوگی ورنہ گنہگار ہوگا، اور صلہ رحمی کرنے سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور فضیلت بڑی عظیم الشان ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اسے خون سے جو ہی پہلا قطرہ زمین پر گرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نیز وہ جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے ترازو میں رکھا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عظیم الشان فضیلت یہ حضور کی آل کے ساتھ خاص ہے
یا سب مسلمانوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ میری آل کے لیے تو ہے ہی، لیکن سب مسلمانوں کو لیے بھی یہ فضیلت عام ہے اور ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ یعنی یہ فضیلت میری آل کے ساتھ خاص اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بھی عام ہے، ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور ہر مسلمان کو یہ قربانی کرنے سے فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تو اس میں بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی قربانی جب کرے تو قربانی کا جانور کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف مغفرت، دوسری طرف ہر گناہ کے بدلے نیکی۔ اور دوسری فضیلت اس حدیث میں یہ ہے کہ قربانی کا جانور خون گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، پھر اس کو 70 گنا وزن کر کے قیامت کے دن اس کے تول میں رکھا جائے گا۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ آدمی کو اپنے ہاتھ سے اپنا قربانی کا جانور ذبح کرنا افضل ہے، اور اگر ذبح کرنا نہیں جانتا تو پھر دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے، مگر افضل یہ کہ خود وہاں موجود رہے اور قربانی کا جانور اس کے سامنے ذبح ہو، جیسے کہ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت حاضری دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ وجہ ظاہر ہے قربانی سب سے اونچا اور افضل عمل ہے، اس لیے اس میں پیسے خرچ کرنا بھی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لہذا اب یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں۔ تو جو مسلمان مرد عورت عاقل بالغ ہو اور وہ صاحب نصاب ہو، یعنی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ فالتو ساز و سامان اتنا ہے کہ اس کی مالیت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی مالی حیثیت دیکھ لینی چاہیے، جس پر زکوٰۃ واجب ہو یا زکوٰۃ تو واجب نہ ہو، لیکن اس کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور اتنا فالتو سامان اس کی ملکیت میں موجود ہو کہ جس کی مالیت سونے یا چاندی کے نصاب میں سے کسی کے برابر ہو، تو اس کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کر لے۔ اور جس مسلمان مرد عورت کے اندر ایسی استطاعت نہیں ہے، وہ فقیر ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں۔ اس کے بعد چند آداب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب آدمی خریدے تو اچھی طرح دیکھ بھال کا خریدنا چاہیے۔ اس کی آنکھیں دیکھنی چاہیے، اندھا نہ ہو، ناک دیکھنی چاہیے، کٹی ہوئی نہ ہو، کان دیکھنا چاہیے، کان اس کا کٹے ہوئے نہ ہو، چرے ہوئے نہ ہو، کھر دیکھنے چاہیے کہ وہ پھٹے ہوئے نہ ہو، دم دیکھنی چاہیے کہ وہ کٹی ہوئی نہ ہو، کیونکہ قربانی کے جانور میں اگر اتنا عیب ہے کہ جس سے قربانی صحیح نہیں ہوتی اور کسی نے اسے قربانی کر لی تو قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اور ایسے قربانی کے جانوروں کی عمریں بھی مقرر ہیں، اور وہ ہے 2 دانت ہونا۔ 2 دانت کا بکرا 1 سال میں ہوتا ہے، گائے بیل بھینس 2 سال میں ہوتی ہے،
اونٹ 5 سال میں ہوتا ہے، لہذا اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم کا اونٹنی کی قربانی جائز نہیں۔ اور گائے بیل بھینس کم از کم 2 سال کی ہو، اس سے کم کی نہ ہو۔ 2 سال کی ہوں تو قربانی جائز ہے۔ بکرا بکری کم از کم 1 سال کی ہونا ضروری ہے، یعنی 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم جائز نہیں۔ ہاں بھیڑ اور دمبا بہرحال اگر موٹا تازہ ہو، اور اتنا موٹا تازہ ہو کہ وہ 1 سال کے دمبوں اور بھیڑوں میں چھوڑو تو کچھ فرق نہ لگے، اور 6 مہینے سے کم نہ ہو، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ تو جب جانور آدمی خریدے تو ہمارے لیے تو نشانی اور علامت اس کا 2 دانت ہونا ہے، اور اگر 2 دانت نہیں ہیں لیکن بیچنے والا اور دینے والا یہ اطمینان دلاتا ہے کہ بالکل یہ 1 سال کا ہے، یہ 2 سال کا ہے، یہ 5 سال کا ہے، اور اس کی بات ہمیں جھوٹی نہیں لگ رہی، دل کو لگ رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، تو پھر اس کی بات بھی مان سکتے ہیں، پھر چاہے بے شک 2 دانت نہ ہو تب بھی اسے قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ دھوکہ بہت دیتے ہیں، قسمیں تک جھوٹی کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ 2 سال کا ہے یا 1 سال کا ہے، حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ تو جھوٹی قسم خود گناہ، جھوٹ بولنا خود گناہ، دھوکہ دینا خود گناہ، تو ایسے لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں۔ جس کی بات پر پورا اعتبار اور اطمینان ہو تو اس کی بات پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو عمر دیکھنی چاہیے کہ جانور کی جو عمر ہے وہ جو شریعت نے بتائی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے علامت اس کی 2 دانت ہونا ہے، کم سے کم 2 دانت ہو، 4 دانت 6 دانت کی تو ہے ہی جائز۔ دوسرا بے عیب اور صحیح سالم دیکھنا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ افضل یہ ہے کہ ذرا سا فربا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق فربا ہو، جس کی خریدنے کی اپنے اندر استطاعت بھی ہو، اور بالکل ہی ہڈیاں نہ ہو، بالکل مریض اور کمزور نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی، جب حد سے زیادہ اتنا کمزور ہو کہ چلا ہی نہیں جا رہا اس سے، تو ایسے جانور کی قربانی کیسے صحیح ہوگی؟ اس طرح سے جانور دیکھ بھال کے لینا چاہیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں جانور دیکھنے میں ذرا بھی احتیاط نہیں کرتے، بس ریٹ لگانے میں تو پکے ہیں وہ۔ اب جانور اندھا آ رہا ہے، کانا آ رہا ہے، لنگڑا آ رہا ہے، لولا آ رہا ہے، بیمار آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ بھائی اس سے تو ہماری ایک عبادت وابستہ ہے، قربانی کا واجب اس کے ذریعے ادا ہوگا، وہ جبھی ادا ہوگا جب یہ صحیح سالم بے عیب ہوگا، یا اگر عیب اس میں تھوڑا بہت ہوگا جو کہ معافی کی حد میں ہے تو اس سے تو ہمارا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اگر زیادہ عیب دار ہوگا جس سے قربانی صحیح نہیں ہوتی تو واجب بھی نہیں ادا ہوگا، پیسے بھی خرچ ہوئے اور واجب بھی ادا نہ ہوا، وہ مقبول بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو فضائل ہم نے سنے ہیں ابھی ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوں گے، نہ واجب ادا ہوا، نہ ثواب ملا، نہ قبول ہوا، پیسے بھی گئے، فائدہ کیا ہوا بھائی؟ ذرا سی غفلت کی وجہ سے۔ اس لیے جو بھی قربانی کرے خوب اچھی طرح جانور کو دیکھ بھال کر اچھی طرح دیکھ کر لے، اور پھر عمر کا بھی اطمینان کر کے لے، اور یہ بھی افضل ہے کہ چند روز پہلے لے لے، ذرا پہلے سے لے لے جانوروں کو، اور پھر ان کو پالے اور انہیں خدمت کرے، تاکہ ان کی خدمت کرنے کا بھی ثواب ہے، اور پھر یہ قربانی کے جانور یہ پرسرات سے گزرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو جتنا اچھا ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا صحیح سالم بے عیب ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اس کے اندر مال حلال کا استعمال ہوگا، اتنے وہ اس کی گاڑی اور اس کی سواری تیز ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں آنے والے دنوں میں قربانی کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں کی بھی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے دعا ہوگی، اس کے بعد پھر یہ پرچے لے لیجیے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں دھکا پھیل بالکل بھی نہ ہو، اچھا آرام سے اطمینان سے لے لیجیے گا۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو مبارک دن رات چل رہے ہیں ہمیں ان سب کے دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو خاص اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قربانی کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اور قربانی کا جو ثواب عظیم بیان ہوا ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے جذبات اپنی اطاعت پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے قلبی جذبات کو، اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اعضاء و جوارح کو اپنا تابع دار بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنا فرما بردار بنانے کی توفیق عطا فرما. قربانی کی روح ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ قربانی کی روح ہمیں نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں تقوی عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہم کو تقوی عطا فرما، اپنے رضا و جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جتنے احباب نے اور خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما اور جتنے مسلمان خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما اور ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. یا ارحم الراحمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں اور آپ کے نیک بندوں نے آج تک مانگی ہیں سب ہمیں عطا فرما. یا اللہ سب ہمیں عطا فرما. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے پناہ مانگی ہے ان سب سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما. یا اللہ ان سے ہمیں پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک.